السلام علیکم لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، حاضرین پاکستان، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی جب انسان قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو آج جس دل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جتنی میں محبت کرتا تھا، جتنا میں محبت کرتا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، میرا یقین ہے میری تو ذرے کی برابر بھی محبت نہیں تھی جس طرح لوگ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے محبت کرتے تھے۔ اور آج اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی کیونکہ ہم نے قدر نہیں کی۔ میں آج بہت دکھی بھی ہوں اور بہت زیادہ غصے میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ جب وہ تھے تب کسی نے قدر نہیں کی، اور جب وہ چلے گئے تو آج پاکستان کا یہ جو میڈیا ہے، انہوں نے بھی بڑے خادم حسین رضوی صاحب کے نام لیے۔ وزیر اعظم نے آج افسوس کا اظہار کیا، آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن اب وقت پانی سر سے گزر گیا کیونکہ ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ علامہ خادم حسین رضوی جو بہت بڑی شخصیت تھے، آج ان کے جنازے نے بتا دیا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا کیا مقام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جنازے جو ہیں وہ کبھی بھی پیسوں سے نہیں ہوتے، کبھی بھی عہدوں سے نہیں ہوتے، اور واقعی ثابت ہو گیا جنازے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو پہرا دیتا ہے ان کے جنازے اس طرح ہوتے ہیں۔ اور واقعی آج یہ بات ثابت ہوگی ناظرین کہ عاشق رسول، الحمدللہ یہ جو پاکستان عاشق رسول ہے، ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں ہم بہت غلیظ ہیں، بدکار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم غدار نہیں ہیں۔ نبی کے ناموس سے ہم سچا پکا محبت کا پیش کرتے ہیں۔ اور واقعی جس طرح آج خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں پاکستانیوں نے، بلکہ پوری دنیا سے لوگ جس طرح آئے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے لیے، واقعی ایک ایسا منظر تھا جو دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے درمیان موجود تھی لیکن ہم نے قدر نہیں کی اس نعمت کی۔ آج میں بڑے پیروں سے کہوں گا جو بڑی گدی نشینوں پہ بیٹھے ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ جب نبی کی ناموس کی باری ہے، جب فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تو وہ باہر نکلتے، وہ بھی احتجاج ریکارڈ کراتے؟ وہ کیا سو گئے تھے؟ کیا خادم حسین رضوی صاحب کا ہی فرض تھا کہ وہ نکلتے؟ اور جب وہ نکلے فیض آباد کے لیے، جب انہوں نے لیاقت باغ سے مارچ شروع کیا تو یہ حکومت تھی؟ کیا یہ پاکستان کی حکومت تھی؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت تھی یا یہ یزیدی حکومت تھی؟ جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، جس طریقے سے انہوں نے شیلنگ کی، میں یقین کریں میں کمیٹی چوک کے علاقے میں جس ٹائم میں کمیٹی چوک کے باہر پہنچوں، میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا جس طرح کی انہوں نے شیلنگ کی تھی۔ اور وہ منظر ساروں نے دیکھا ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 2 دن پہلے جو انہوں نے شیلنگ کی تھی وہ سب نے دیکھا ہے۔ اور اس دوران میں جس طرح لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا تھا، جس طرح وہ جذبہ تھا، واقعی پتہ چل رہا تھا کہ واقعی یہ سچے پکے عاشق رسول کے شاگرد ہیں۔ جس طرح حکومت نے کیا کہتے ہیں یہ یزیدی کام کیا ہے، ایک جو پرامن مارچ اس کے خلاف جس نے سازش کی ہے، آپ اس پر کیا کہو گے؟ اور جو کارکنوں کا جذبہ، خصوصی طور پر امیر المجاہدین نے جس طرح جذبہ دکھایا اور آئے ہیں، اس پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بالکل اسی طرح جو ہمیں پولیس کی طرف سے آنسو شاید جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں، ہمیں ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے روکنے کی، لیکن ہمیں نہیں روک سکتے۔ ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں کہ جس ہم محمد بن قاسم کی سیرت پہ چل رہے ہیں، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، ہم کسی فرانسی کتوں کے نقشے قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں، ہم یہودیوں کے نقشے قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اور آج کی اس مارچ کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج اس کتے نیازی کتے سے ہم یہ مطالبہ منظور کروائے، تب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک یہ مطالبہ ہم پورا نہ کروا لیں کہ فرانس کے جو ان کا یہاں موجود ہے کتا، انہیں یہاں پاکستان سے باہر نہ بھجوا دے، ان سے تمام معاشی، سیاسی، معاشرتیات، سیاسیات، سماجیات جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو ختم نہ کرا دے، ہم تک یہاں نہیں جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ ان کا اس وجہ سے جذبہ ہے، یہ اور کوئی بات اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، کوئی سیاسی ایجنڈے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیاں نکلتی ہیں تو صرف اس ایجنڈے کے لیے نکلتی ہیں کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں ووٹ لگا لیں، لیکن یہ ان کا جذبہ صرف اس لیے آج اس نیازی حکومت نے، یزیدی حکومت نے جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، ان نہتے جو صرف اور صرف نبی کے ناموس کے لیے نکلے ہیں، ان کا کیا جرم تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ نبی کے ناموس کے لیے نکلے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
कि किस तरह इतना बड़ा इज्तिमा जो सिर्फ और सिर्फ इस आंसू गैस की इतनी बुरी शैली के बावजूद इस टाइम ये कमेटी चौक के मुनाजिर हो इंशाल्लाह फैजाबाद में आज साबित होगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो जलसा निकला है वो सबसे बड़ा जो नमूसे रिसालत का मार्च है वो आज इंशाल्लाह कमेटी चौक से आगे फैजाबाद की तरफ जाएगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की दुनिया फानी से चले गए, लेकिन जो उनकी सोच थी, जो उनका नज़रिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़रिया पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। और इंशाअल्लाह ऐसे हज़ारों खादिम हुसैन रिजवी साहब अब आएंगे और हर बंदे में ये जज्बा होगा कि मैंने खादिम हुसैन रिजवी बनना है, मैंने नबी की नमूस की हिफाजत करनी है, मैंने ख़त्म नबूवत की हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब तो अब नहीं रहे, लेकिन इंशाअल्लाह उनका नज़रिया रहेगा। और ये मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इस मर्द मुजाहिद ने वाकई एक हम सब के लिए सच्चे पक्के रोल मॉडल है। हमारे लिए इमरान खान रोल मॉडल नहीं, शाहिद अफरीदी रोल मॉडल नहीं, बल्कि कोई और रोल मॉडल नहीं, बल्कि हमारे लिए नमूस रिसालत पे पहरा देने वाला, हमारे लिए गाजी साहब, गाजी मुमताज़ कादरी रोल मॉडल है, हमारे लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रोल मॉडल है। जिस तरह आज उन्होंने जज्बा दिखाया, और मैं हकीकत बताऊँ जो मुफ्ती हनीफ कैशी साहब ने भी कहा और बाकी बड़े आलिम दीन ने कहा कि हमने इनकी कदर नहीं की, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा बाशमूल मेरे, और मैं ईदगाह वालों से कहूँगा, गोलरा शरीफ वाले से कहूँगा, और जितने बड़े बड़े पीर गद्दी नशीनों पे बैठे हैं, क्या उनका ये हक नहीं था कि वो बाहर निकलते नबी की नमूस के लिए? लेकिन उन्होंने अपने इख्तलाफात रखे, बाबा जी के साथ साथ नहीं दिया, और आज देख लें किस तरह बड़ा नुकसान हुआ। और आज सारे रो रहे हैं, क्योंकि इसलिए रो रहे हैं कि जब ये बंदा हमारे दरमियान मौजूद था हमने कदर नहीं की। और ये वो बंदा था जो फैज़ाबाद के धरने में बेचारा, फैज़ाबाद के धरने में बेचारा तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती थी। फैज़ाबाद के धरने में ज़मीनों पे लेटा करता था। क्या ये कोई आम सी बात है कि ज़मीनों पे फैज़ाबाद के धरने में लेटे? तैरुल कादरी साहब अपने कंटेनर में होते थे, इमरान खान अपने घरों में ज़मान पार बनी गाला के बड़े बड़े कनालों में रहता था, और ये बंदा फैज़ाबाद की सख्त सर्दी के आलम में 22 दिन का जो धरना दिया अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के वक्त, तो वो ज़मीनों पे जाके लेटा। इतनी बदतरीन शेलिंग कभी नहीं हुई जो इस दफ़ा हुई, लेकिन वो बंदा फैज़ाबाद में मौजूद रहा। और 2 दिन पहले फैज़ाबाद के धरने में जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं ना आता तो आप लोग मुझे बाल नोच लेते, लेकिन वो बंदा आया फैज़ाबाद और नबी की नमूस के लिए आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जनाजा हुआ है उसने साबित कर दिया कि आशिक़ रसूल के जनाजे ऐसे होते हैं। तो नाजरीन, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। मैं तो वीडियो भी बनाने के इस काबिल नहीं कि मैं किस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम भी लूँ, जो उन्होंने दीन के लिए किया, जो उन्होंने इस्लाम के लिए किया, जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए किया। और कोई शक व शुबा नहीं, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का आखिरत में मंजर होगा, जो जब सरकार उनका इस्तकबाल करेंगे, जब सैयदा पाक के शहजादे हसनैन करीमैन उनका इस्तकबाल करेंगे, तो वो क्या मंजर होगा, क्योंकि उन्होंने नबी की नमूस के लिए निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान पे ये नारा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, मन सब्ब नबिय्यन फक़्तलूहु, जो नबी का गुस्ताख है उसका सर उसकी गर्दन उड़ा दो, उसको कत्ल कर दो, यानी कि नबी का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। तो ये उनका एक बुनियाद है, उनका नज़रिया था, और उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी नज़रिए पर गुजारी। उन्होंने इस हुकूमत ने कभी भी मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर अब नहीं बन सकता, जो उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी साहब से किया, इस यज़ीदी मीडिया ने, यहूदी मीडिया ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलूंगा। जो उन्होंने किया, क्या उन्होंने किया, खादिम हुसैन रिजवी साहब किस लिए निकले थे? आसिया मलूना को तुम लोगों ने बाहर भेजा पाकिस्तान से, और आके कहते हो कि हमने बाहर भेजा। ये काला दाग जो तुमने इमरान खान अपने सर पे लिया है वो कभी तुम्हारे नहीं निकल सकता तुम्हारे ऊपर से। उसके बाद वो मलूना देखा, फ्रांस के गुस्ताखाना शाके जब शाही हुए तो उसके सदर के साथ जाके बैठी। किस लिए वो बैठी? उसका वो एक आर्या महल्ले में नीचे रहती थी, उसको कैसे फ्रांस के सदर के साथ बैठने का मौका मिल गया? क्योंकि फ्रांस के सदर ने कहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने हमारे नबी पाक की गुस्ताखी की है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ बैठाते हैं। तो ये इमरान खान साहब आपने अपने ऊपर लिया है, तो कोई नहीं, इंशाअल्लाह सबके फैसले होने आखिरत में। अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पाकिस्तान कोई आज तक नहीं भर सका, और ये जितना भी आपने भरा, लेकिन नहीं भरा किसी ने भी आज तक इस तरह मीनार पाकिस्तान। क्या लाहौर की हर सड़क कल गवाही दे रही थी कि ये आशिक़ रसूल का जनाजा है, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह से वो पूरा लाहौर कल गूंज रहा था, क्योंकि आशिक़ रसूल का जनाजा था। मैं ये बात भी कहूँगा आखिर में जाते जाते, सिर्फ और सिर्फ जाते जाते नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं रहे, लेकिन उनका जो नज़रिया था वो इंशाअल्लाह हम सब की रगों में, हम सब के खूनों में रहेगा। हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो सोच थी, जो उनका था, इस
پاکستان میں کبھی کسی کو کی حکومت کسی کا یہ نہیں آنے دیں گے کہ آرٹیکل 295C ختم ہو جائے، یا کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ناموس رسالت یا آپ قادیانیوں کو ادھر آنے دیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ ناموس رسالت کے لیے خادم حسین رضوی صاحب کا جو نظریہ وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ جو یہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اگر انہوں نے معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو انشاءاللہ ایسا منظر ہوگا پھر پاکستان میں، ایسا منظر ہوگا جو پھر دنیا دیکھے گی۔ انشاءاللہ ہم سب اب اکٹھے ہوں گے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ وہ ہم میں نہیں رہے، بہت دکھ ہے، حد سے زیادہ دکھ ہے۔ مجھ غلیظ ترین بندے سمیت میں رضائیوں میں ہم سوتے رہے، لیکن وہ بندے فیض آباد کی سردی میں نکلے کہ اس لیے نکلے، ان کو کوئی پیسوں کی لالچ نہیں تھی، وہ نظر آ گیا وہ بیمار تھے لیکن وہ باہر نکلے۔ تو یہ ایسا بندہ جو تھا وہ ہمارے درمیان تھا، امیر المجاہدین تھے، حق سچے پکے عاشق رسول تھے، اور ان کی گواہی جو ہے وہ اہل حدیث عالم دین اہل تشیع مکتب فکر سب نے آ کے جنازے میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ سچے پکے عاشق رسول تھے۔ اور پاکستان میں جو فرقہ واریت کے لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہے، تو فرقہ واریت ہونے کے باوجود پاکستان میں جس طرح اہل حدیث عالم دین علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے ان کے بارے میں الفاظ ادا کیے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو حق ادا کر دیا، حق سچ کی بات کر دی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ہزاروں اختلاف ہوں، لیکن یہ بات آج سارے مان گئے کہ وہ سچے پکے عاشق رسول تھے۔ تو میں ایٹ دی اینڈ صرف اور صرف ایک شعر ان کے لیے میں پڑھ کے میں بس اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے الفاظ تو بہت ہے، ان کے لیے کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو وہ کم ہے۔ تاریخ کی صدیاں آپ یاد رکھیں گی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا۔ اور ایٹ دی اینڈ ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ آج دیکھا جائے تو باہر سے لوگ گیٹ بلڈرز بڑا خوش ہو رہا ہے، باہر سے فرانس کے لوگ بڑے خوش ہیں، آج دنیا بڑی خوش ہے کہ آج خادم حسین رضوی چلا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ خوش ہوئے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے جانے سے جو ناموس رسالت جو آپ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے، تو آج وہ کتنے خوش ہوئے۔ لیکن میں مغرب کو بتانا چاہوں گا، آپ لوگ جتنے بھی خوش ہو جائیں الحمدللہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو آگے ان کے جو شاگرد ہیں وہ انشاءاللہ اس دنیا میں ہے، اور انشاءاللہ جب تک وہ ہیں، جب تک اسلام ہے، جب تک پاکستان ہے، انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ انشاءاللہ جب بھی وہ کوئی گستاخی کرنے لگے گا تو وہ شاید دیکھے گا کہ خادم حسین رضوی صاحب کو شاگرد تو نہیں، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو میری گردن اڑا دے۔ تو یہ جو جذبہ خادم حسین رضوی صاحب دیکھیں گے یہ تم کبھی نہیں ختم کر سکتے، تم کتنے گستاخ مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو غازی صاحب کا غازی علم الدین شہید صاحب گئے، غازی ممتاز قادری آگے، غازی ممتاز قادری صاحب گئے، غازی تنویر آگے، غازی تنویر گئے، اب غازی خالد آگے۔ تو تم جتنے بھی مارو گے سب کے استاد جو تھے علامہ خادم حسین صاحب کو جو جذبہ تھا الحمدللہ وہ ایک مرد مجاہد تھے، مرد کلندر تھے، اور ان کی عمر بہت کم رہی اور اتنی کم عمر میں چلے گئے، بہت دکھ ہے۔ ایک شعر بس خادم حسین رضوی صاحب کے لیے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج میں نے اپنی ویڈیو جو چینل کا آغاز کر رہا ہوں اسلامک ٹی وی کے نام سے، میں اپنی پہلی ویڈیو اس میں ڈال رہا ہوں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک کے ساتھ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن ہے وہ انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ واقعی ختم نبوت کے لیے جو پہلا دن ہے وہ انشاءاللہ ہم سب مل کے دیں گے، یونائٹ ہو کر دیں گے۔ تو وہ جو ایک شعر ہے خادم حسین رضوی صاحب کے لیے انشاءاللہ وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ناموس رسالت پر قربان میں ہو جاؤں، ناموس رسالت پر قربان میں ہو جاؤں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیشہ یہی دعا مانگی کہ میں نبی کی ناموس پر قربان ہو جاؤں، اور ان کا یہی جذبہ تھا۔ تو یہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شان میں گستاخی کرے یا اللہ مجھے موت دے دی، انہوں نے یہ دعا مانگی یا اللہ مجھے موت دے دے کہ میں یہ کبھی گستاخی نہ دیکھوں۔ تو ان کا یہی ہمیشہ سے مشن تھا کہ نبی کی ناموس پر قربان ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کہا، شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا، ناموس رسالت پر قربان میں ہو جاؤں، تعزیست رہا ایک ہی ارمان خادم رضوی، تعزیست رہا ایک ہی ارمان خادم رضوی۔ تو ناظرین آپ سے میں اجازت چاہوں گا، بہت دکھ دل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا
کہ انشاءاللہ خادم حسین صاحب تو ہمیں نہیں لے، لیکن ان کا انشاءاللہ نظریہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہمیشہ سے رہے گا، اور انشاءاللہ اس نظریے کی انشاءاللہ ہم سب مل کے پہرہ داری کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ